الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ ابویہ، پناہ دی حضرت یوسف نے، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا داخل ہو جائیں شہر میں اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ. پیچھے ہم نے پڑھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو معافی دی اور کہا تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھائیوں کو اپنی قمیص دی تھی اور کہا تھا یہ قمیص جا کر میرے باپ پر ڈال دیں تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ اپنے سب گھر والوں کو مصر لے آؤ. تو بھائیوں نے واپس جا کر باپ کے چہرے پر قمیص ڈالی اور باپ کی بینائی واپس لوٹ آئی جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور بھائیوں نے باپ کے سامنے اپنی کمی کوتاہی کا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے. تو باپ نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بھائی خود بھی اور پورا خاندان اب وہ کنعان سے مصر آ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں فلما دخلوا، پس جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، یعنی بڑے عزت و احترام سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کا استقبال کیا. وقال، اور فرمایا ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں، مصر شہر میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں. یعنی انہوں نے کہا کہ اب آپ مصر میں ہیں، اب آپ مصر میں امن کے ساتھ رہیں، یہاں وہ قحط والی صورتحال بھی نہیں ہوگی، یہاں گندم موجود ہے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس مصر کی بادشاہی اور اس کا تخت ہے، تو انشاءاللہ یہاں آپ امن سے رہیں گے اگر اللہ نے چاہا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا استقبال کیا سرحد پہ جا کر، اور وہاں جا کر انہیں کہا کہ مصر داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو مصر میں داخل ہوں اور یہاں انشاءاللہ آپ کے لیے امن ہوگا. تو باقاعدہ سرحدوں پہ جا کر ماں باپ کا استقبال کیا. یہ ماں باپ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے. واللہ عالم. ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو علی العرش، تخت پر. اب مصر لا کر ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اونچی جگہ پر بٹھایا، اور ماں باپ کو مقام دیا، ان کا عزت و احترام کیا، بہترین انہیں مسند عطا کی. وخروا له سجدا، اور وہ سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں. یہاں بار بار ابویہ کا لفظ ہے، ماں باپ. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ تم سب بھی اور تمام گھر والوں کو مصر لے آؤ، تو اب ان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام باپ بھی تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی تھی. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو چکی تھیں بنیامین کی پیدائش کے وقت.
تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نہیں تھیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی ماں تھیں اور خالہ تھیں، جن سے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بعد میں شادی کر لی تھی، اپنی بیوی کی بہن سے شادی کر لی تھی، حضرت یوسف کی والدہ کی بہن سے۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی وہ ستیلی ماں تھی، تو یہ لوگ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو، باپ سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ماں سے مراد ستیلی ماں، لیکن امام ابن جریر طبری وغیرہ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ ہی تھیں، اسی لیے قرآن کریم جگہ جگہ ابویہ ماں باپ کہہ رہا ہے۔ واللہ عالم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ دونوں کو بلند کیا تخت پر، انہیں تخت پر ایک عزت و احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا اور انہیں بڑی اونچی مسند عطا کی۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب گر پڑے حضرت یوسف کے لیے۔ لہو کی ضمیر حضرت یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ اب وہاں حکومت اور اقتدار تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، تو وہ سب گر پڑے حضرت یوسف کے لیے سجدے میں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا کہ وہ سب حضرت یوسف کے سامنے جھک گئے، انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے سر جھکایا، لیکن صحیح معنی یہ ہے واللہ عالم کہ وہ سب سجدے میں گر گئے حضرت یوسف کے لیے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیماً حضرت یوسف کے سامنے گر گئے، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں رہا، کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی بعض شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں سے سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی سجدہ عبادت نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے انہوں نے سجدہ کیا تھا، وہ بھی حضرت آدم کی تعظیم اور ان کے احترام کے لیے سجدہ تعظیمی تھا۔ تو یہ بھی جو ہے سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تھا باقاعدہ۔ اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ خواب بیان کیا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو یہاں 11 ستاروں سے مراد 10 بھائی اور بنیامین 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد باپ اور ماں۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پچھلی بعض شریعتوں میں حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی شریعت میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو چکا ہے۔ ہماری شریعت پہ جائز نہیں ہے سجدہ تعظیمی، کیونکہ یہ تعظیم اور یہ احترام بزرگوں کا، نبیوں کا، یہ احترام آگے بڑھ کر یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت میں اسے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ سجدہ عبادت تو کسی طور پہ جائز نہیں ہے، وہ کبھی بھی جائز نہیں رہا، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی وہ بھی ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ تجارت وغیرہ کے لیے یہ روم فارس وغیرہ کے علاقوں میں گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تعظیماً۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تعظیم کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ آپ حکمران بھی ہیں اور آپ نبی بھی ہیں۔ تو جب وہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا تعظیم کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے
ان علاقوں میں یہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے مناسب خیال کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں نے اس کی اجازت دینی ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، اور یہ کیونکہ یہ غلو کی طرف اور شرک کی طرف لے جاتا ہے بزرگوں کے، والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، باپ بھی، ماں بھی، اور 11 بھائی بھی۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے ادوار میں کتنا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف کے دور میں اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے جیسے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے، کچھ 2-3 نسلوں کا فرق ہے، واللہ عالم۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو واعظ نصیحت کرتے ہیں تو حضرت یوسف کے حوالے سے، حضرت یوسف کا حوالہ بھی اس میں ملتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، یہ وہ جو حضرت موسیٰ کے وہ جو آل فرعون میں ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے جو واعظ و نصیحت کی اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کے سامنے، تو اس نے یہ کہا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے روشن نشانیاں لائے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم شک میں رہے مستقل اس بارے میں جو وہ تمہارے پاس لائے، تورات اور دیگر نشانیاں، تم ان کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ حتیٰ اذا ہلک، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے سیدنا یوسف علیہ السلام، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا کہ ہرگز نہیں مبعوث کرے گا اللہ یوسف کے بعد کوئی رسول۔ یعنی لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ لوگ وہ نبیوں کو، نیک لوگوں کو ان کی زندگی میں تو وہ تعظیم اور جو ان کا حق ہے وہ پورا دیتے نہیں ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بہت مقام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس جیسا شخص کبھی آئے گا ہی نہیں۔ تو یعنی گویا کہ وہ جو آل فرعون کا مومن تھا وہ اپنے قوم کو واعظ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول اور پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور تم ان پر ایمان نہیں لا رہے، تم ان میں شک کر رہے ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں ان کی قوم شک کرتی رہی، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو اس وقت تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی کو رسول ہی نہیں بنائیں گے، ان سے بڑا رسول ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مرتبے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ سے سوال ہوا کہ سب سے معزز شخص کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف علیہ السلام، جو خود بھی بہت معزز تھے اور وہ معزز کے بیٹے، معزز کے پوتے اور معزز کے پڑپوتے، یعنی ان کا باپ بھی نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا دادا بھی جلیل القدر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کا پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جن کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا پہلے حضرت یوسف ہیں، پھر حضرت موسیٰ ان کے بعد آئے ہیں، اب درمیان میں کتنا فاصلہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی، من قبل، پہلے بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعویل ہے
اس خواب کی تعبیر ہے جو اب پوری ہوئی ہے۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا ہے اسے میرے رب نے سچا۔ اب میرے رب نے یہ اب خواب کی تعبیر اتنے سالوں کے بعد اب اس کو عملی طور پر سچ کر دکھایا ہے۔ اب یہ خواب کی تعبیر عمل میں آ گئی ہے۔ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے، باپ کو بیان کیا تھا۔ تو یہ باپ یعنی سورج سے مراد باپ، اور چاند سے مراد ماں، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق احسان کیا میرے ساتھ یعنی اللہ نے، یعنی اللہ کے بڑے انعامات ہیں، سارے انعامات ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کے انعامات میں سے ایک تو یہ کہ خواب کی اس تعبیر کو اللہ نے پورا کر دیا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی خواب کوئی دیکھے تو اس خواب کی تعبیر اگر سچی ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین، وہ خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسے بھی سچ کر دکھایا، اور اللہ نے اس کے علاوہ بڑے احسانات کیے۔ ٹھیک ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی دکھوں سے اور تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے لبریز ہے، لیکن پھر اللہ نے بہت احسانات کیے۔ پھر اللہ نے ان کا صلہ دیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکوکاروں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو صلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائیوں کو کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ بات صرف سیدنا یوسف علیہ السلام یا انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کوئی اور شخص بھی تقوی اور صبر کرے گا تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت میں مقام عطا کریں گے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ اور احسانات بھی کیے۔ کیا؟ اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ اللہ نے، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا مجھے جیل سے، مجھے جیل سے نکالنے والا بھی اللہ۔ وجاء بکم من البدو، اور وہ لے آیا تمہیں من البدو، دیہات سے، صحرا سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ اختلاف ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے اس خواب کی تعبیر سچ کر دکھائی، اور اللہ کے مزید احسانات یہ ہیں کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، جیل سے نکال کر باقاعدہ مصر کی بادشاہت اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اور اللہ کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں بدو سے لا کر اللہ نے تمہیں مصر جیسے شہر میں تمہیں جگہ دی، اور مصر جیسے شہر میں تمہیں مقام دیا، اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ آزمائشیں آئی ہیں، لیکن اللہ نے ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے وہ جو بھائیوں سے زیادتی ہوئی تھی، کوتاہی ہوئی تھی حضرت یوسف کے حق میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق آپ دیکھیے کہ جب وہ زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں، آزمائشوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آزمائشیں حضرت یوسف علیہ السلام پر دنیاوی طور پر آپ دیکھیں تو بھائیوں کی وجہ سے آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہت پیار اور محبت مل رہا تھا، اور باپ کا پیار اور تربیت، اور لیکن ان کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اور پھر غلام بن گئے، اور پھر جیل میں رہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام اب یہاں بھائیوں کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہے، اس کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں یہ اختلاف پیدا کر دیا تھا، اور یہ سارا شیطان کی کارستانی ہے۔ اب ہر گناہ انسان کرتا ہے
تو وہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، لیکن کرتا تو وہ انسان خود ہے۔ انسان کا اپنا ارادہ ہو تو پھر وہ انسان کرتا ہے، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اب اس کی نسبت بھائیوں کی طرف بھی ہو سکتی تھی، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا اخلاق عالیہ یہ ہے کہ انہوں نے بھائیوں کے سامنے اس کی نسبت بھائیوں کی طرف نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو گئی ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی طرف اس لیے نسبت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اللہ نے اختیار دیے ہے، اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے انسان نیک رستے کو چنتا ہے، اور اسی لیے انسان کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں نعمتیں ہوتی ہیں اس نیکی کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس نیکی کی وجہ سے، اور اس نیکی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کو نیکی بدی کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ کوئی انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اس کو اپنا کمال اپنی طرف نسبت نہ کی جائے، اگرچہ اس کے اندر انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، اسی لیے انسان کے لیے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں موجود ہے۔ اور اگر انسان کوئی برا کام کرے تو برائی کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی طرف اس اعتبار سے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا انسان نے ناجائز استعمال کر کے وہ برا کام انسان نے کیا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان مجبور ہو گیا تھا اور اس سے جبراً یہ کام سرزد ہوا ہے، اس میں انسان کا اپنا عمل ارادہ شامل نہیں تھا، اس میں پورا انسان کا عمل ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر گمراہی اختیار کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، بھائیوں سے یہ جو معاملات سرزد ہوئے، بھائیوں نے اپنے اختیار سے اپنے جو ان کو حسد ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے، بنیامین سے، تو اس کی وجہ سے اس میں ان کا ارادہ اور اختیار شامل ہے۔ تو اسی لیے جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اگر وہ توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے، تو اس کے لیے وبال ہے دنیا اور آخرت میں، اسی لیے اس کے لیے سزا ہے کہ اس میں انسان کا اپنا عمل دخل شامل ہے۔ اور شیطان کی طرف اس کی نسبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ کام شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، شیطان کے ورغلانے سے ہوتا ہے، اور شیطان ورغلائے وسوسہ ڈالے یا کوئی انسان کسی انسان کو غلط رستے کی طرف مائل کرے تو وہ اس کام میں پوری طرح شریک ہے، تو اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے۔ یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائیوں میں جو سارے معاملات تھے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، بھائیوں کی طرف نہیں کی۔ اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتا انسان کو گناہ کرنے کا تو انسان گناہ بھی نہ کر سکتا۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات اللہ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ پاور ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے جائز کا، ناجائز کا، شکر گزار بننے کا یا ناشکری کرنے کا، تو جب انسان اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس نے یہ کام کیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ۔ تو یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے برائی کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، میں نے ذکر کیا کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان
اللہ کے بارے میں جو اس کی محبت اور ایک اللہ کا ادب اور احترام اور کبریائی کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے۔ ایک نیک شخص اگر ایک مسلمان جب اس سے گناہ ہو تو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے انسان برائی کی نسبت یا اپنی ذات کی طرف کرے یا شیطان کی طرف کرے۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر اس میں غلطی ہے اور اس میں کمی کوتاہی ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہ کی جائے۔ ویسے بھی یہ چیز مد نظر رکھیں کہ اللہ شر کا خالق تو ہے، شر کو پیدا اللہ نے کیا ہے، من شر ما خلق، لیکن اللہ شر کے فاعل نہیں ہوتے، شر کا صدور اللہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ برا کام نہیں کرتے کبھی بھی، اگرچہ اچھائی برائی ہر چیز کے خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی انسان سچ بولتا ہے اللہ کی توفیق سے، انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے سچ بولتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان جھوٹ بولتا ہے، لیکن جھوٹ کا صدور اللہ سے نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے، خلاف واقعہ بات کر کے جھوٹ بولتا ہے، اگرچہ اس کی نسبت اصولی طور پر اللہ کی طرف ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو جھوٹ بولنے کا بھی، تو اللہ شر کے خالق تو ہیں، شر کے فاعل نہیں ہیں۔ فاعل انسان ہوتا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے اختیار سے۔ تو اسی لیے شیطان کے لیے، انسان کے لیے جزا اور سزا موجود ہے۔ تو یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے اختلاف کا ذکر کیا جو سارے ان آزمائشوں کی ظاہراً وجہ بنا، تو اس کی نسبت سیدنا یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف کی، اور کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈالا۔ اس اختلاف کے بعد آزمائشیں آئیں کافی، مجھ پر بھی اور بھائیوں پر بھی، باپ پر بھی۔ تو اب اللہ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، یہ سارے احسانات اللہ کے ہیں۔ ان احسانات میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل سے نکلنے کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی فرمایا احسانات میں سے کہ اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں بدو سے لے آیا۔ بدو کہتے ہیں، بدو، با دال واو، صحرا کو، اور اسی سے بدو ہوتا ہے۔ ایک بدو ہے اور ایک شہری شخص ہوتا ہے، تو بستی والا، من اہل القرى۔ تو بدو وہ ہے جو بدو میں رہتا ہے، جو صحرا نشین ہوتا ہے، خانہ بدوش ہوتا ہے، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں اسے نخلستان ملے، جہاں اسے پانی ملے، جہاں اس کی روزی روٹی ہو تو وہ وہاں پڑاؤ ڈال دیتا ہے، اور پھر جب چاہے وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جب وہاں پانی ختم ہو جائے اور پھل وغیرہ اور یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو پھر وہ کسی دوسری جگہ جا کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ تو ایسا شخص بدو، خانہ بدوش ہوتا ہے۔ بدا یا بدو کا لفظی مطلب ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ تو یہ شخص ظاہر ہے، اس کے سر پر چھت نہیں ہے، اس نے کوئی گھر نہیں بنایا، ایسا گھر جس گھر میں یہ ہمیشہ رہے۔ تو گویا کہ اس کے اور یہ سورج کے سامنے ظاہر ہے، اس کے سر پہ چھت نہیں ہے، اور اس نے خود چھت اختیار نہیں کی اپنے حالات کی وجہ سے۔ تو یہ جہاں پانی پاتا ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں، رزق، روٹی پاتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بدو کہتے ہیں، اور ایسی جگہ کو بدو کہتے ہیں، صحرا۔ اور شہری لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ ٹھکانہ بناتے ہیں اور وہاں چھت بناتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے انعام سے،
اور پھر وہ وہاں رہتے ہیں، اور پھر یہ کام کرنے کے لیے ان کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تو کچھ ایٹیکیٹس، کچھ ادب و آداب کا انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا تو کچھ اصول و ضوابط کی روشنی میں رہے گا، یہ تو نہیں جانوروں کی طرح جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا مال قبضہ کر لیا، اس کا مال قبضہ کر لیا، یہاں ظلم زیادتی کی، یہاں ظلم زیادتی کی، جہاں داؤ لگا وہاں کر لیا۔ نہیں، انسانوں کو جب انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے کسی علاقے میں، دیہات میں یا شہر میں، ان کو کچھ اصول و ضوابط کی روشنی میں رہنا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط کی روشنی میں رہنا پڑتا ہے، نہیں رہیں گے تو وہ دنیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو شہری لوگ کچھ اصول و ضوابط کے، کچھ ایٹیکیٹس کے پابند ہوتے ہیں، اور جب ایٹیکیٹس کے پابند ہونا ہے تو ہم اپنی طرف سے ایٹیکیٹس بنانے کی بجائے اللہ کے جو نازل کیے آداب ہیں اور طور طریقے ہیں، ہم ان پر عمل کیوں نہ کریں؟ مسلمان اس کے پابند ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ غیر مسلم وہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے جو آداب اور ایٹیکیٹس ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے وہ اپنی طرف سے کچھ ایٹیکیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے، وہ اپنی طرف سے ایٹیکیٹس بناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگرچہ انہیں ان اصول و ضوابط جو وہ خود بنا لیتے ہیں، ان اصول و ضوابط کی وجہ سے انہیں بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش رکھی ہے، وہ نظام چل جاتا ہے، جیسا بھی وہ غلط نظام ہو وہ چل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر ڈھیل رکھی ہے، آزمائش رکھی ہے۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو کبھی لوگوں کا بنایا ہوا نظام چل ہی نہ پاتا۔ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم لوگوں نے وہ اللہ کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، انہوں نے کچھ اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں، کچھ قوانین بنا رکھے ہیں مین میڈ، خود ساختہ، وہ صحیح نہیں ہیں، اور ان قوانین کی غلطی اور ان کا نتیجہ خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ پر ہے، اللہ اس نظام کو بھی چلا دیتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے وہ چلتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان ہر چیز پر انسان کہتا ہے کہ ہر چیز کا انتظام میں نے کرنا ہے، اب زمین کے اندر پانی کم ہو رہا ہے، اب اس پانی کا انتظام بھی میں نے کرنا ہے، زمین کے اندر جگہ کم ہو رہی ہے، اب ہمیں چاند پر بستیاں بنانی چاہیے، اب ہمیں مریخ پر جانا چاہیے، یہ اصل میں اللہ کے کام ہیں جو انسان جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ جب انسان یہ چیزیں اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں چل یہ کام میں نے تیرے سپرد کیے، پھر وہ انسان خراب ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے پانی کا انتظام کیا ہے، دیگر رزق کا اور باقی چیزوں کا انتظام کیا ہے، انسان کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا، توکل کا معنی یہ ہمیں پوری تدبیر کرنی ہے، لیکن ہمیں توکل سارا اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا ہے۔ ایک شخص اگر عہدہ اور اختیار کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اب میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، اب تو اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے۔ اور ایک انسان اپنے معاملات کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ناقص ہے۔ اور جب ایک انسان خود عہدہ طلب نہیں کرتا، خود نعمتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، پھر اللہ کی طرف سے اسے اپنے تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عہدہ طلب نہیں کرتا، اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو پھر جب اللہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، جس طرح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ نظام بناتا ہے تو اس نظام کے اندر ہزار کمیاں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کے اندر نظام چلانا ہے، آزمائش برقرار رکھنی ہے، اگر دنیا آزمائش کی جگہ نہ ہوتی تو کوئی انسانوں کا بنایا ہوا قانون کامیاب نہ ہوتا، یعنی چل نہ پاتا، کامیاب تو ابھی بھی نہیں ہے غیروں کے بنائے ہوئے نظام، ان کے ہولناک نتائج سامنے آتے رہتے ہیں، پورا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے یورپ کے اندر، اس کے خرابیاں سامنے آتی ہیں، لیکن اللہ اس نظام کو بھی چلا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمائش برقرار رکھنی ہے، ورنہ دنیا سے آزمائش ہی ختم ہو جائے۔
بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ شہری ہوتے ہیں دیہات وغیرہ میں، یا جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، وہ ان کو ایٹیکیٹس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. جب انہیں ایٹیکیٹس ادب و آداب کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو وہ ان ایٹیکیٹس کا دھیان رکھتے ہیں. جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں وہ ان ایٹیکیٹس کا دھیان نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے بدو لوگوں کا. اور اللہ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسول. جو بدو لوگ ہوتے ہیں اشد کفر و نفاقا، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں کیونکہ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے ان میں. ان کو لوگوں کے ساتھ میل جول کا رہنے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے نہیں ہوتے. ان کو تو جہاں کچھ ملا تو وہیں انہوں نے پراؤ ڈال دیا، اور جب وہ وہاں ختم ہو گیا رزق پانی، وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے گئے. تو ان کو لوگوں کے ساتھ رہنے کا اور ایٹیکیٹس اور یہ چیزیں نہیں آتی. تو وہ کفر میں اور نفاق وہ زیادہ کھرے ہوتے ہیں، زیادہ شدت ہوتی ہے ان کے اندر، ظلم زیادتی بھی کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، اور زیادہ سادے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ منافقت اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی زیادہ. تو میں ذکر کر رہا تھا شہری زندگی اور بدوی زندگی کے بارے میں. اگرچہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے کسی کو شہر میں پیدا کر دیا، کسی کو صحرا میں، جنگل میں اور خانہ بدوش پیدا کر دیا، لیکن تقابل کیا جائے تو شہری زندگی وہ اس میں اللہ کی نعمت زیادہ ہے. اسی لیے اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ نے کسی نبی کو بھی بدو لوگوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا. سارے کے سارے نبی وہ بستی والے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. میں ہی آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتے ہیں کچھ آگے جا کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القری، بستیوں والے تھے. یعنی سارے کے سارے نبی مرد تھے، کوئی نبی خاتون نہیں تھی، اور سارے کے سارے نبی بستیوں والے تھے، کوئی نبی بدو میں سے نہیں تھا، سارے نبی شہری تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارے کے سارے نبی شہری تھے تو یہاں اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا، اور اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تمہیں جنگل سے لے کر مصر جیسے شہر لے آیا. تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں رہتے تھے؟ وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے. اصل میں وہ کنعان جس علاقے میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف بھی پہلے رہتے تھے، وہاں وہ جنگل نہیں تھا، ہے وہ بھی شہر، ہے وہ بھی قصبہ، لیکن وہ مصر جیسے اس دور کے تہذیب متمدن شہر کے مقابلے میں وہ ایک جنگل کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس کو یہاں بدو کہا ہے، ورنہ وہ حقیقی طور پہ وہ جنگل تھا نہیں. وہ مصر جیسے شہر کے مقابلے میں وہ ایک جنگل اور ایک بداوا کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں نسبتی طور پر بات ہو رہی ہے، ریلیٹیو طور پہ بات ہو رہی ہے مصر کی مناسبت سے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنگل سے کسی چھوٹے لیول کے شہر سے ایک بڑے شہر میں لے آئے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بڑے شہروں میں رہنے سے، متمدن شہروں میں رہنے سے انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے اور انسان کو کام کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں. تو یہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک اللہ کے احسان کے طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ جب اللہ تمہیں بدو سے شہر لے آیا اور مصر جیسے شہر لے آیا. واللہ تعالی عالم. جی آپ میں سے کسی کا سوال تھا؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر لیکن یہ میری بات سنیے کہ جو گاؤں کے ایریاز ہوتے ہیں بچوں ہوتے ہیں ان کی زبان بہت پیور ہوتی ہے. دیکھیے جب فضیلت کی بات ہوتی ہے نا تو فضیلت بالعموم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ اب اگر کوئی چیز افضل ہے تو اس کی ہر چیز اچھی ہوگی، یعنی عمومی بات ہوتی ہے. اگر مثلا شہری زندگی کے اندر اگر 10 خوبیاں ہیں تو جنگلی زندگی کے اندر بھی 5 6 7 8 خوبیاں ہوں گی. لیکن اگر آپ بالعموم بات کریں تو زیادہ خوبیاں وہ شہری زندگی کے اندر ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلی لوگوں کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، وہ کھرے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ منافقت اور لگی لپٹی رکھنا اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ایٹیکیٹس بھی ان کے اندر نہیں ہوتے، وہ زیادہ کھروے ہوتے ہیں. وہ جب کسی سے مخالفت کرتے ہیں تو شدید مخالفت کرتے ہیں، اور جب ظلم زیادتی کرتے ہیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن ان کے اندر شہری لوگوں والے یہ جو منافقت اور اس قسم کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. خوبیاں بھی ہیں ان کے. جی جی کنفرم کر رہی تھی آپ سے کہ واقعی کی زبان زیادہ پیور ہوتی ہے. دیکھیے جب شہری لوگوں میں اگر زبان کو محفوظ کرنے کی بات ہے، شہری لوگوں کے اندر ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں. جب ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں تو زبان کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے. تو ایک علاقے میں دوسرے علاقے کے لوگ بھی آ رہے ہیں تو ان کی زبان وہ صحیح نہیں رہے گی. اب مثلا مکہ مدینہ لے لیجئے اس دور میں، اب اس دور میں عربی زبان اور اس کا دورہ تھا. اب مکہ مدینہ، مکہ میں یعنی پورے عرب سے لوگ آتے تھے، عرب کے علاوہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے عمرہ کرنے، حج کرنے، اور یہ بیت اللہ ہونے کی وجہ سے. تو وہاں اب ان علاقوں کی زبان اس طرح کر کے سلامت نہیں تھی عربی، اس میں دیگر اجمی بھی آتے جاتے رہتے تھے اور ان کے الفاظ شامل ہو جاتے تھے. اب جو لوگ جنگلات اور دیہات کے رہنے والے تھے تو ان لوگوں میں دوسرے لوگ آ کے شامل نہیں ہوتے تھے، تو ان کی عربی زبان پیور ہوتی تھی، وہ محفوظ ہوتی تھی غیروں کی مداخلت سے اور دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہونے سے. یہ تو بڑی واضح سمجھ آنے والی بات ہے، واللہ عالم. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا احسان کے طور پر سیدنا یوسف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں دیہات سے لے آیا، تمہیں بدو سے لے آیا. مصر کے مقابلے میں کنعان کو بدو کہا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا. تو یہاں اختلاف کی نسبت شیطان کی طرف کی، بھائیوں کی طرف نہیں کی. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب احسان کرنے والا ہے. اصل میں لطیف کا لفظی مطلب ہے باریک بین، باریک بینی کے ساتھ اور انتہائی گہرائی میں جا کر تدبیر کرنے والا اور احسان کرنے والا، نعمتیں کرنے والا جس کے لیے وہ چاہے. اللہ کی تدبیر بڑی باریک ہوتی ہے، بڑی گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اللہ بہت باریک بین ہے، گہرائی تک ہر چیز سے واقف ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں اور اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں. اب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنی ذات کے بارے میں. ربی، اے میرے رب، اصل میں یا ربی ہے، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تحقیق آپ نے دی مجھے بادشاہت، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے سکھایا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے، میرا مولا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یعنی میرا اعتماد اور میرا توکل آپ پر ہے، اور آپ ہی میرے لیے دنیا اور آخرت میں سب کچھ ہیں. توفنی مسلمن، فوت کرنا مجھے اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور ملا دینا مجھے نیکوں کاروں کے ساتھ. اب یہ دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان ہے.
اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان اور اللہ کے احسانات بیان کرنے کے ساتھ دعا کے اندر انسان کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کو اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیہ کا واسطہ دینا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اصل میں دعا کا مغز یہ ہے کہ انسان دعا کے اندر اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجت بیان کرے، انسان کی حاجت کا انسان سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے۔ دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی، اپنی بے بسی اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان بیان کرے جتنی بیان کر سکتا ہے، یہ دعا کا اصل ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ نے مجھ پر احسانات کیے کہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، مصر کی بادشاہت میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سراسر آپ کا انعام ہے۔ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نبی تھے اور وحی کے روشنی میں خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور اللہ نے خاص طور پہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا احسان تھا۔ اور پھر اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے مولا ہیں، کارساز ہیں، بگڑی بنانے والے، حاجت روائی، مشکل کشائی، ہر چیز کرنے والے اللہ ہیں۔ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے، خدائی اختیارات میں سے کوئی ذرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تعریف کر کے حضرت یوسف فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توفنی مسلمن، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اور والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے اسلام پر فوت ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہی دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ووصّى بها، پہلے ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم مسلمان ہو جا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی علیہ السلام اجمعین، انہوں نے اسی اسلام کی وصیت اپنی اولاد کو کی۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی کی وصیت اسلام کی، اسی فرما برداری کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہی اسلام پر زندہ رہنے کی اور اسلام پر مرنے کی دعا سیدنا یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، جس سے اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کا کمال نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ایک نیکی والی زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دل کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایک انسان نعمت والی نیکیوں والی زندگی گزارنے کے بعد گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ ہمیں ہدایت دے دیں تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ اور اسلام پر موت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوی دعا ہے، اور اس دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے موقع پر اور میت پر جو دعا سکھائی ہے، ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھیں تو اے اللہ اس کو اسلام پر زندہ رکھیں، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت پر، اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے میں، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر زندہ رکھیں۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اے اللہ ہم میں سے اگر کسی کو فوت کرنا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اسلام پر فرمانا۔ تو یہی دعا سیدنا یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، اے اللہ میرا خاتمہ، میری وفات اسلام پر ہو۔
والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی میرا شمار زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی میرا اٹھنا بیٹھنا اور میرا الحاق نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام اجمعین، انہی لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ انسان کی مجلس، انسان کی سوسائٹی، اٹھنا بیٹھنا دنیا میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آخرت میں بھی پھر اللہ کی رحمت سے اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا الحاق نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اچھی مجلس عطا کر آخرت میں بھی۔ آخرت میں اچھی مجلس تب ہوگی جب دنیا میں اچھی مجلس تھی، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو دینداری کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرنے کی بات ہوگی، گناہوں سے بچنے کی بات ہوگی۔ اگر ایک انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو اچھے ساتھی انسان کو بتائیں گے کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے۔ اگر ایک انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے تو اچھا دوست انسان کو بتائے گا۔ انسان علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو ساتھ ساتھ انسان کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کا مرنے کے بعد انسان کا شمار اور اس کا الحاق نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، یہ بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے سارے دوست جو دنیا میں جن کے تعلق تھے وہ سارے تعلق ناطے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جب سور پھونکا جائے گا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، اولاد ماں باپ کے دشمن بن جائے گی، کوئی نسب کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو ایمان کا تعلق ہے، نیکی کا تعلق ہے، وہ قیامت کو بھی باقی رہے گا، وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو انتہائی قریبی اخلاء، خلیل، خلت، یہ محبت اور دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے خلت۔ تو جو خلیل ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ سارے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ نیک لوگوں کی خلت اور نیک لوگوں کی دوستی اور ان کا تعلق قیامت کو بھی، مرنے کے بعد بھی برقرار رہے گا، اور قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور ایک دوسرے کی رفاقت میں وہ خوش ہوں گے نیک لوگ، اور وہ تذکرہ کریں گے دنیا کے اندر ہم نیکی کے بارے میں اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، ان کی دشمنی نہیں ہوگی۔ باقی جو لوگ نیک نہیں ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، ان کا دنیا کے اندر کتنا تعلق کیوں نہ ہو، وہ ان کا تعلق دشمنی میں بدل جائے گا، ان کی رشتہ داری اور ان کا بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، اولاد ماں باپ کی دشمن ہو جائے گی، شوہر بیوی کا دشمن ہو جائے گا۔ دنیا کے مفادات تو سارے مفادات کی وجہ سے دنیا کے تعلقات۔ تو یہ بہت زبردست دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پر فوت کرنا اور اے اللہ میرا الحاق نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر، جب انہوں نے اکٹھ کیا اپنی تدبیر پر اور اپنے معاملے پر، آپ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہم یمکرون، جب وہ مکر کر رہے تھے، جب وہ تدبیریں کر رہے تھے الٹی سیدھی حضرت یوسف کے بھائی، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ جو تفصیل کے ساتھ جو اس میں سے باتیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں، دیکھیے قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس سے مقصود قصے کہانی اور وہ ایسی تفصیلات جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔
اس میں وہ باتیں بیان کرنا مقصود ہیں، اور اللہ نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے بعد والوں کو، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ یہ جو قصے بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند اگر اس میں غور کریں، ایک ایک واقعے سے انہیں سیکھنے اور سمجھنے کے پہلو ملیں گے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قصے بیان کریں، پرانے لوگوں کے حالات بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ قصے غور و فکر کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو اللہ یہ جو قصے بیان فرماتے ہیں اس میں بہت حکمت کی باتیں، گہرائی کی باتیں، سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ تو یہ قصے جو اللہ نے یہ جو خاص طور پہ سیدنا یوسف کا قصہ جو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، تو یہ قصہ آپ کو کیسے پتہ لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتے نہیں تھے، آپ تو اس دور میں موجود نہیں تھے، حضرت یوسف نے خواب دیکھا، آپ ساتھ نہیں تھے، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، آپ وہاں نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، آپ نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ بیٹھے، بھائیوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، آخر تک جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ جب آپ موجود نہیں تھے، جب آپ شاہد نہیں تھے وہاں، تو آپ کو ان سارے واقعات کا پتہ کیسے لگا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن کے سچ ہونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچا قصہ تفصیلات کے ساتھ، جو تفصیل اللہ نے بتانی تھی وہ تفصیل اللہ نے بتائی، اور یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر وحی ہوا اللہ کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ آگے صحابہ کرام کو بیان کیا امت کے لیے۔ یہ بہترین قصہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ جب آپ موجود نہیں تھے تو یہ سراسر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ قصہ آپ پر وحی فرمایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن کے قصے، ان کی ایک بڑی حکمت، قرآن کے قصوں کی کیا حکمت ہے، بعض حکمتیں میں نے بیان کی ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت قرآن کی سچائی۔ سورہ یوسف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس سبب سے جو ہم نے آپ پر قرآن وحی کیا، یہ قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے یہ قصہ، اور دیگر قصے بھی۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے معاملے میں اکٹھ کیا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بارے میں انہوں نے اکٹھ کیا، قتل کر دیں کہ کسی زمین میں پھینک آئیں یا کنویں میں ڈال دیں، جب وہ یہ سارے مشورے کر رہے تھے آپ تو موجود نہیں تھے، تو ان کے اس مشوروں کا آپ کو کیسے پتہ لگا، ان کے کنویں میں ڈالنے کا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ جب انہوں نے آ کر باپ کو غلط سلط جھوٹی کہانی سنائی کہ جی جھوٹا خون لے کر آ گئے کہ جی بھیڑیا کھا گیا ہے، جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے حضرت یوسف کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اللہ کی وحی سے پتہ لگا، وحی کو غیب بھی کہتے ہیں، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ اللہ کی وحی کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں سے علم الغیب کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ صراحت سے نفی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو اس قصے کا نہیں پتہ تھا، آپ ان واقعات کے وقت موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں اللہ نے وحی کی ہیں آپ پر، جتنی اللہ نے وحی کی اتنی آپ کو علم ہو گئی،
جو اللہ نے وحی نہیں کی وہ آپ کو علم نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے اللہ نے نہیں بیان کیا، ہمیں نہیں معلوم۔ دیگر تفصیلات جو اللہ نے نہیں بیان کی ان کا نہیں معلوم، جتنا اللہ نے بیان کر دیا اتنا پتہ ہے۔ وہی بات جو فرشتوں نے کی تھی، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی، تو فرشتوں نے کہا آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تسبیح ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جو آپ نے سکھایا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، جو آپ نے نہیں سکھایا ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ علم نبیوں کے پاس ہوتا ہے اللہ کے سکھانے سے، لیکن نبیوں کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے سکھایا ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ کو سکھانے والا، آپ پر وحی کرنے والا اللہ ہے، لیکن اتنا ہی آپ کو علم ہے جتنا اللہ نے بتایا، جتنا نہیں بتایا وہ علم نہیں ہے۔ تو علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب ہر چیز کے علم کو کہتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنا پتہ ہے اور اتنا نہیں پتہ، ہر چیز کا اس میں علم ہوتا ہے۔ یہ کیسا علم غیب ہوا کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا پتہ ہے کسی کو، اور جتنا نہیں بتایا اتنا نہیں پتہ؟ یہ کیسا علم غیب ہوا؟ کسی نبی کو یہ نہیں پتہ قیامت کب آنی، کسی کو نہیں پتہ۔ غیب کی چابیاں کسی کو نہیں پتہ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ 5 چیزیں: قیامت کا علم، بارش کا علم، رحموں میں کیا ہے، کسی نے کل کیا کرنا ہے اور کسی نے کہاں فوت ہونا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ غیب کی چابیاں ہیں 5، انہیں اور دیگر بہت سی چیزیں نبی بھی نہیں جانتے، ولی بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، جن بھی نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ہے غیب۔ غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبیوں اور ولی غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ جتنے غیب پر کسی کو مطلع کر دیں، کسی کے سامنے اللہ غیبی بات جتنی کھول دیں اتنی اس کو پتہ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ مطلع کر دیتے ہیں کسی کو غیب پر، بعض غیبی امور پر۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ تم میں سے ہر شخص کو غیب پر مطلع نہیں کریں گے، ہر شخص کے سامنے غیب نہیں کھولیں گے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے، اور اللہ اسے غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ یوسف میں سے جو باتیں اللہ نے مناسب سمجھی اللہ نے بتا دی۔ سورہ یوسف میں جو باتیں اللہ نے بتائیں اتنی باتیں پتہ لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اور یہ انداز قرآن کریم میں آپ کو کئی قصوں کے بعد ملے گا۔ حضرت نوح کا قصہ سورہ ہود میں ہم نے پڑھا، وہاں بھی یہی آیت ہم نے پڑھی، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، ان باتوں کو نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ جب تک اللہ نے یہ باتیں آپ پر وحی نہیں کی آپ کو ان باتوں کو بھی نہیں پتہ تھا، اور جب اللہ نے وحی کی ہیں تو آپ کو اس وحی کے بعد ان باتوں کا پتہ لگا جو اللہ نے بتا دی ہیں، باقی باتوں کا بھی نہیں پتہ۔ یہ قصہ یوسف جو بیان، پہلی بات ہے اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتائیں، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے جو اللہ نے بیان کی، جو اللہ نے نہیں بیان کی ان کا نہیں پتہ، اور جو باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں ان باتوں کا اس سورہ یوسف کے نزول سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں صراحت سے فرمائی ہے، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، آپ پہلے اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے، آپ کو نہیں پتا تھا اس قصے کا، تو اس کے بعد اب کیسے کسی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟
اور اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہنا یہ سری اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین صراحت سے قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں، نہ آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے نہ زمین میں کوئی غیب جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے، جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے علم غیب کا، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ بعث، یوم البعث کب ہے اور اللہ نے مرنے کے بعد کب اٹھانا ہے، اتنا بھی نہیں پتہ، قیامت کب آنی ہے اتنا بھی نہیں پتہ۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی طور پہاڑ پر، اے نبی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ پر وحی کی ہے اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس بات کا بتایا ہے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، حضرت مریم کا قصہ بیان کیا حضرت زکریا کا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، وہاں اللہ فرماتے ہیں وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے قلم ڈال کر، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کون کرے، تو آپ کو اس بات کا کیسے پتہ لگا؟ اللہ کی وحی سے، اور اتنا پتہ لگا جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا نہیں بتایا اتنا نہیں پتہ۔ یہ علم غیب کی حقیقت ہے۔ اللہ نے نبیوں سے کہلوایا ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، نبی بھی کہتے ہیں ہم غیب نہیں جانتے، ہم بدو بدی کہتے ہیں کہ نہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، ہر بات کا انہیں پتہ ہے، اور ولی بھی غیب جانتے ہیں، اور ان کے گلی اور محلے کے کتے بھی غیب جانتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔